السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے نماز کی کچھ ایسی باتیں ذکر کروں گا، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے تو انسان کی نماز نامکمل ہے۔ وہ کون کون سی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ ان کو نماز کی شرائط کہتے ہیں اور نماز کی 6 شرطیں ہیں، اور ان 6 شرائط میں سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ اور طہارت کے اندر کون کون سی چیز آتی ہے؟ طہارت میں سب سے پہلے انسان کا بدن آتا ہے کہ انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ جب اس نے نماز کے لیے آنا ہے تو اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ اس کے بعد وہ جگہ جہاں اس نے نماز پڑھنی ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ طہارت کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ اب طہارت کے بعد ہے ستر عورت، کہ انسان کا کتنا ستر ڈھانپا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، یہ نماز کی شرائط کے اندر ہے کہ ناک سے لے کر گھٹنوں سمیت تک اس کا جسم جو ہے ڈھکا ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کپڑے سے ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط جو ہے نماز کی وہ ہے وقت، کہ وقت کون سا ہے۔ مثال کے طور پر اب عشاء کا وقت ہے تو ہم کہیں کہ ہم کل والی فجر پڑھنے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو وقت ہے وہی نماز آپ نے پڑھنی ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، تو وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد والی شرط جو ہے وہ ہے استقبال قبلہ، کہ انسان کا قبلے کی طرف منہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ جنگل میں ہیں، صحرا کے اندر ہیں، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ پھر آپ نے کیسے قبلے کا تعین کرنا ہے۔ آپ نے پھر اپنے دل سے پختہ ارادہ کر لینا، اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ جس طرف بھی آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز کے اندر آپ پڑھ رہے تھے، کسی نے آ کر کہہ دیا بھائی جان قبلہ اس طرف ہے، اس طرف نہیں، تو پھر نماز توڑ کر اس طرف آپ نے نماز پڑھنی۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت نہیں اس طرف نہیں تھا قبلہ، اس طرف تھا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے نیت۔ نماز